ممتاز قادری کے حمایت میں ہم نے ریلی نکالی تھی، وہی ہوا اگلے دن FIR کے اندر ہم بھی آ گئے، ہمارا نام آ گیا۔ ممتاز قادری صاحب نے عدالت میں اپنا بیان جمع کروایا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ میں نے قریشی صاحب اور امتیاز شاہ جی کی تقریر سنی، انہوں نے عشق رسول کا وہ انداز اختیار کیا کہ میرے اندر آگ لگ گئی، میں نے کہا اب اس لعنتی کو واصل جہنم کروں گا۔ ہمیں 109 کے دفعے کے تحت شامل کر دیے گئے اس کیس میں۔ اب اس کے بعد ہماری ضمانت ہوئی، ذرا توجہ سے اپنے طلباء سنیے گا، کیا ہوئی؟ ضمانت ہوئی۔ اسلام آباد میں پھر ہم شامل تفتیش ہوئے، ساری ایجنسیاں اور ساروں نے مل کر تقریباً 6 گھنٹے سے زیادہ انویسٹیگیشن کی، اور اگلے دن کا نوائب وقت تو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ خبر بھی جو کتاب میں نے لکھی ہے ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے، اس کے آخر پہ لگی ہوئی۔ تو آخر میں SSP اسلام آباد نے مجھ سے پوچھا آپ کام یہاں کیا لکھیں گے، آپ کیا ممتاز قادری کو چھوڑ دیں گے یا آپ اس کو جانتے نہیں؟ میں نے کہا دیکھیں، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ممتاز قادری کون ہے، اور یہ مجھے ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کون ہے۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو ہمیں پتا، بعد ازاں پتا چلا کہ وہ کہیں جمعہ میرے پاس پڑھتے تھے، پھر پتا چلا، اور پھر تو خیر غازی صاحب نے میری طرف خط لکھا کہ میں 13 سال سے جمعہ آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں۔ میرے پاس وہ سارے خطوط موجود ہیں، تقریباً 150 سے زیادہ خطوط ہیں غازی صاحب کے میرے پاس، اور ان خطوط کے اندر میں اپنا تو خیر نہیں کہتا، لیکن ہمارے استاد جی کی منقبت ہے، جو غازی صاحب نے استاد جی کی منقبت ہوئی، پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی شان میں شعر ہوئے، امتیاز شاہ جی کی شان اور محبت میں شعر ہوئے، ہاں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ان کی ایک محبت تھی، ایک سلسلہ تھا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت تھی۔ تو مجھ سے SP نے کہا جی کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم جانتے نہیں تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اب جو کچھ اس نے کیا ہے نا یہ ٹھیک کیا ہے۔ مجھے کہنے لگا دیکھ لیں، یہ میں یہ آپ کا بیان لکھ رہا ہوں اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے۔ میں سوچنے لگا اب میں کیا کہوں؟ مجھے وکیل کی طرف سے پابندی تھی کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، یہ کیس ہوتے ہیں اور جنگ میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ ایک قسم کی جنگ ہے عدالتی اور ہم نے اس میں حکمت سے گیم کھیلنی ہے۔ لیکن جب انہوں نے مجھے ایموشنل کیا تو میرے استاد جی کے الفاظ میرے کانوں میں آئے کہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اس کی جان لیتے ہوئے نہیں ڈرا، تم اس کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو۔ تو میں نے کہا لکھ لو کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ممتاز قادری صاحب کی اخلاقی قانونی حمایت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ممتاز قادری صاحب کے گھر میں، یہ اپنا ریکارڈ ٹھیک کر لیں، پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر تھے، لیکن سب سے پہلے غازی صاحب کے گھر میں جو شخصیت ممتاز قادری کی حمایت کا اعلان کرنے کے لیے گئی اس کا نام ہے پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اور آپ نے ان کے گھر میں جا کر اعلان کیا، وہ اعلانات کیے تھے کہ ہم غازی صاحب کا اخلاقی یہ تعاون اور یہ حمایت کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا اعلان تھا ان کے بچے کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ طلباء کرام شہداء کے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے استاد جی نے کبھی بھی دکھاؤ والے معاملہ نہیں کیے، انہوں نے ریاکاری کے معاملات سے ہمیں منع کیے کہ نہ کریں، لیکن جو آج آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اس دوسرے مہینے استاد جی نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیں یہاں میٹنگ بلائی، فرمایا میں نے وعدہ کر دیا کہ بچے کی کفالت کرنی ہے، اب میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ بعد میں یہ وعدہ پورا ہو یا نہیں، لہذا میں مستقل کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دوسرے مہینے استاد الکریم نے غازی صاحب کے بیٹے کے لیے مکان خریدا، 40 لاکھ روپے مالیت کا مکان اس وقت خرید کر ان کے نام لگایا اور کرائے پہ لگوایا تاکہ وہاں سے کرایہ وغیرہ آتا رہے اور یہ اس بچے کی کفالت کے معاملات ہوتے ہیں۔ نعرے لگانے والے بہت سارے ہوتے ہیں پر عملی کام جنہوں نے کیا نا وہ ذرا سامنے ہے۔ بہرحال جیسے سید امتیاز حسین شاہ جی نے فرمایا ہم کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہیں کہ فلانے نے نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے عدالت کے اندر ساری عدالتوں کی جتنی پیشیاں ہوئی ہیں 42 پیشیاں ہوئی ہیں، ہر ایک پیشی کی پوری
تعداد میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور میں نے وہاں قسم اٹھائی تھی آغاز میں، اور میں نے ویسے بھی قسم اٹھائی تھی کہ میں ایک لفظ بھی غلط نہیں لکھوں گا، جو آیا ہوگا اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور جو نہیں آیا ہوگا جھوٹا نام لکھوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ میرے بہت سارے مخالفین جو میرے ذاتی طور پر میرے مخالف بھی ہیں، جن کا ویسے میں نام لینا بھی دوبارہ نہیں کرتا، لیکن وہ ممتاز قاضی کے اس معاملے پر پیشیوں پر ایک دو دفعہ جب آئے تو میں نے ان کا نام بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ بعد میں کئی لوگوں نے مجھے کہا یار یہ تو تیرے مخالف ہے، تو نے ان کا نام اپنی کتاب میں لکھا۔ میں نے کہا میں نے اللہ کی حضور وعدہ کیا تھا، اور میں آج یہ قرآن مجید کا حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک لفظ بھی نہ گھٹایا ہے اور نہ بڑھایا ہے۔ یعنی اللہ معاف کرے، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ، ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ذاتی خواہش کے مطابق کسی کا نام اڑا دیا ہو یا میں نے کسی کا ویسے ڈال دیا ہو۔ لہذا جن کو بہت شوق ہو نا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، وہ کتاب پڑھ لیں، وہاں پر میں نے علماء کے سارے علماء کے نام لکھے ہیں۔ سب سے جو بڑی بات آپ کو وہاں ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اس پیشی کے دوران مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جو سب پیشیوں پر آپ کو نام ملے گا وہ ایک نام ہوگا سید حبیب اللہ شاہ صاحب۔ دوسرا نام انشاءاللہ اس فقیر کا ہوگا۔ شاہ جی کو ہم نے کہا تھا شاہ جی آپ کا کام اندر ہے، ہمارا کام باہر نعرہ لگانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوتا تھا، ہمارے ساتھ جامعہ رضویہ دارالعلوم کے طلباء، یہاں میں کامران صاحب بیٹھے ہیں، یہاں یہ ساجد صاحب بیٹھے ہیں، نصیر صاحب بیٹھے ہیں، کئی یہ جو پرانے طالب علم میں یہ بیٹھے ہیں، ان کو پوچھ لو کہ یہ گرمی ہو یہ سردی، ممتاز قادری کے مایت میں یہ ڈالا جل کے باہر غازی تیرے جان نثار۔ ایک پیشی پہ ایسا ہوا کہ ہمارے جو ہے نا وہ بارش شدید کی تو ذرا نعرے تھوڑے ہلکے تھے، تو اگلے دن ملاقات جو ہے نا اگلی پیشی پہ ہوئی، تو غازی صاحب کے جو پیشی کے لیے جانے والے ان کے رشتہ دار تھے، تو غازی صاحب کے خالہ بھائی ہیں، انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ غازی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پیشی پہ نعرے اندر آواز نہیں آئی۔ میں نے کہا جناب پھر آج کے بعد انہیں کہیے گا کہ اب آپ کو اندر بارکوں میں بھی آواز آئی، اور الحمدللہ وہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے طلباء تھے، اور یاد رکھیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نے موقع پر اس وقت حمایت کی کہ جب یہ دھمکیاں لگائی گئی تھی کہ جامعہ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، ان کا ہمیشہ کے لیے سب کچھ بند کر دیں گے، ہمارے استاد جی نے فرمایا اگر ناموس رسالت کے لیے ہماری جان بھی جاتی ہے جائے، ہم حضور کی ناموس کے اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے حضرات، ہم اللہ کے حضور شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ کریم نے ہمارے نصیب میں یہ سعادت رکھی کہ ہم نے غازی صاحب کا ساتھ دیا۔ اور اب اگلی بات میں عرض کروں کہ جو مرضی یہ لوگ اپنی طرف سے کہانیاں قصے بناتے ہیں وہ بناتے رہیں، غازی صاحب کے کیس کے اندر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا جو نام ریٹن چھوٹی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے حوالے سے 3 نام موجود ہیں اس میں، سید حبیب اللہ شاہ صاحب، کیونکہ جہاں بھی وکالت نامہ سائن ہوا ہے تو وہاں پر سید حبیب اللہ شاہ صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، فقیر کا نام موجود ہے، اور سید امتیاز حسین شاہ، کیونکہ ہمارا دونوں کا نام ممتاز قادری صاحب کا جو عدالتی بیان ہے 64F اس کے تحت ہمارا نام موجود ہے۔ اب ہمارے والے سے جو کوئی مرضی کہتا سنتا رہے نا کہ فلاں ہو گیا تھا فلاں ہو گیا تھا، آج سے 1000 سال کے بعد بھی جب یہ کیس کھلے گا نا، وہاں جب کارروائی ہوگی تو جو خود غازی صاحب کا بیان ہے اس میں یہ موجود ہوگا کہ میں نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس جو شباب اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام مسلم ٹاؤن کے اندر ہوئی تھی، میں نے وہاں تقریر سنی، حنیف قریشی، امتیاز شاہ کی، اور میرے اندر عشق رسول کا جذبہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس ملعون کو واسطہ جہنم کر دوں۔ اللہ کا فضل ہے اس غازی کے ساتھ اللہ نے ہمارا یہ تعلق اور رشتہ رکھا، اور آخر دم تک الحمدللہ ہم نے